کیا افغانستان کے حالات میں ایسا ممکن ہے کہ بغیر کسی پڑوسی ممالک کے فیسیلیٹیشن کے یا کسی کے افغان خود مل کے اگر آپ کے گھر کو پڑوسی برباد کریں گے تو ان کے بغیر آپ جرگہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے پڑوسی میرے اور آپ کی طرح شریف لوگ ہوں گے تو آپ کا جرگہ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ افغانستان میں یہ قوت بھی ہے، افغانستان میں یہ طاقت بھی ہے، افغانستان ایک ملک ہے، لیکن اگر ہمسایہ ممالک افغانستان کو خراب کرنا چاہیں تو پھر ہاں ان کے علاوہ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا نہیں کہ ادھر اشرف غنی صاحب حلف اٹھا رہے تھے بطور صدر اور ادھر عبداللہ بطور صدر حلف اٹھا رہے تھے؟ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ تو ریاستوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ امریکہ نے اس کو ٹرمپ کو پھینک کے باہر نہیں گرایا کیا؟ وہ الگ باتیں ہیں، دیکھیں وہ، اور اس طرح یہ بھی افغانستان کو اس سمت گھسیٹ لیا گیا کہ ادھر عوام کا فیصلہ بھی نہیں مانا جاتا، کیونکہ کچھ فیکٹرز اور کچھ فورسز ہیں، اور وہ فیکٹرز اور فورسز اس طرح کھلے عام ہم نیشنل میڈیا پہ بھی نہیں ڈسکس کر سکتے اور نہ اس کو شائع ہونے دیں گے۔ آپ اور آفتاب شرپاؤ صاحب اور محمود چکزئی صاحب ایک فورم پہ نہیں آ سکتے تو ادھر افغان ہی، آپ لوگوں نے تو شکر ہے کبھی بندوق کی لڑائی نہیں لڑی ہے، سیاست کی لڑائی لڑی ہے۔ افغانستان جہاں افغانوں نے بندوق کی لڑائی لڑی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو مارا ہے، وہ کیسے بیٹھ سکیں گے اور حل نکال سکیں؟ یہ 1 سال سے قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رتی بھر پیش رفت نہیں ہوئی، چونکہ اصل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اور پلس تو چیک ہوگا۔ کون کون ہو سکتے پلس تو اصل لوگ جو میں نے آپ کو بولا افغان لیڈ کا مطلب جو ہے اصل بنیادی لوگ بیٹھنے چاہیے، اور افغان اونڈ اور افغان بیسڈ یہ فیصلے قطر میں نہیں ہو سکتے، یہ فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جو میری بات ہے، افغانستان میں ہی ان فریقین کو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا مجبور کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ لا کے بیٹھ جائیں، اور افغانستان میں ہی یہ لوگ بات کریں۔ لیکن ایک فریق ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ صالح، ان کو تو پاکستان مجبور نہیں کر سکتا نا، ان کو تو صرف امریکہ مجبور کر سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں امریکہ امن نہیں چاہتا۔ میرا یہ خیال بھی نہیں کہ ان کو امریکہ مجبور کرے گا تباہی کے لیے۔ ڈاکٹر اشرف غنی امن کا خواہش مند ہے، اور میں ایک بہت کم حیثیت والا انسان آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی، آپ وہ ممکن بنائیں، جو نہیں ہو سکتا وہ میرے پہ چھوڑ دیں۔ وہ میں اس کم عمری میں، آپ نے تو پہلے فرمایا نا کہ طالبان اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں، ان کی تخلیق ہے، تو جب طالبان بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور اشرف غنی صاحب بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو ہمیں امریکہ سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ دونوں کو اگر چاہیں تو ایک دن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر جو کراس بارڈرنگ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ تو یہی تو میں جو کہہ رہا ہوں کراس بارڈرنگ ہو رہے ہیں، I'll ask you a question، طالب بھی امریکہ کے ہاتھ میں، افغان حکومت بھی امریکہ کے ہاتھ میں۔ آپ کے یہاں پہ جو دہشت گرد اور طالب ہیں، کس کے ہاتھ میں؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ جب دونوں امریکہ یہ کے سب امریکہ کے ہاتھ میں۔ امریکہ تو اس امن کے خواہش مند ہے ہی نہیں۔ ہم تو اگر بات کریں تو امریکہ تو مان گئے کہ نکل گیا نا، تو جب اگر امریکہ نکل گیا، ادھر ہم بیچ میں بندوقیں اٹھا کے لڑائی کے بجائے ہم کیوں نہ سب بیٹھ کے ایک امن کا راستہ نکالیں؟ اور یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تو جب طالب بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور اشرف غنی صاحب کی حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ امن نہیں چاہتا، تو پھر کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ جب اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے تو کیسے بیٹھ سکیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں بھی ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بولا نا کہ کچھ باتوں پہ یہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، اور پرسنل کیا جس طرح یہ آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اونڈ ایک ٹیررزم آرگنائزیشن ہے اور یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، میں تو ان کو افغان طالبان کا فرنچائز سمجھتا ہوں۔ تحریک طالبان افغانستان تو الگ چیز ہے نا، تحریک طالبان پاکستان، کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ یہ دونوں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، دونوں الگ الگ ہیں یا ایک چیز؟ ہی ہے۔ ہمارے پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ ایک ہی گدھے کے دو کان ہیں، بس ایک رائٹ والا ایک لیفٹ والا ہے، ان کے پیچھے لوگ ایک ہی ہیں، ان کے پیچھے مورے ایک ہی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں بنو میں، ہم زندگی گزار رہے ہیں وزیرستان میں، ہم جانی خیل کے گھر گھر کو جانتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہیں، بلکہ میں اور آپ خوش قسمتی سے، انہوں نے تو کہا بھی تھا کہ یہ بریفنگ ہم پبلک نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے خود یہ بریفنگ، پھر وہ بریفنگ پبلک کی بھی تھی، اور میرے اس بریفنگ میں اگر بہت لوگ گواہ تھے تو آپ فرنٹ مین گواہ تھے جب ہمیں ایک افغانستان پہ بریفنگ دی گئی، وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے دی تھی۔ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے،
تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو اندر اندر، میں ابھی ایک جگہ میں بات کر اب میں رہا نے تھا، کہا وضاحت کر لے شاہ محمود، پھر لوگ سمجھیں کوئی اہم نہیں بریفنگ تھی، شاید وہ شاہ محمود قریشی کی تھی۔ بالکل ہی نہایت ہی گری ہوئی بریفنگ تھی، بالکل نہایت ہی کوئی بائسڈ جوش، ادھر بھی میں نے یہ باتیں کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سیاسی پارٹیوں کو، اور وہ وضاحت کے لیے میں بول رہا ہوں، اور میڈیا پرسنل کو بلایا تھا افغانستان پہ بریفنگ کے لیے، جس میں ہم بھی گئے تھے اور آپ بھی گئے تھے، اور فارن منسٹری کے ہال میں ہوئی تھی۔ تو اس میں ہی ہمیں واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے۔ پاکستان آپ دیکھیں، لیکن آپ شاہ محمود قریشی کی سوچ کو کیا پاکستان کی سوچ سمجھتے ہیں؟ کیا چیز پالیسی بنانے والا وہ ہے؟ نہیں، وہ پالیسی بنانے والا نہیں ہے، اس کو پالیسی دی جاتی ہے، اور وہ اس پالیسی کے اگینسٹ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کرے۔ میں یہ مانتا ہوں وہ پالیسی بنانے والا نہیں ہے، لیکن اس نے جو باتیں ادھر کی وہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ بھی ماننی پڑے گی۔